وہ جو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، آج وہ زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہیں۔ خادم حسین رضوی صاحب ایک بہت پیاری بات کرتے تھے کہ آج تو تمہاری مرضی ہے نا کہ تم اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتے ہو، اپنے کاندھے سے دوپٹہ اتار کے پھینک سکتے ہو، میک اپ کر سکتے ہو، ٹائٹس پہن سکتے ہو، بال کھلے چھوڑ سکتے ہو، خوشبوئیں لگا سکتے ہو، اپنی طرف مردوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہو۔ یہ آج تم کر سکتے ہو کیونکہ آج تمہارا اختیار ہے۔ کل کو جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں 5 کپڑوں میں لپیٹا جائے گا، تب تم بے بس ہوگے، کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ریحان بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں وکیل ٹی وی۔ وہ جو پیدا ہوتے ہی زندہ زمین میں گاڑ دی جاتی تھی، آج وہ زندگی دینے والے اسلام سے آزادی چاہتی ہیں۔ یہ فکرہ، یہ جملہ بالکل فٹ بیٹھتا ہے اور وہ ہے 40-50 کی تعداد والی عورتیں جو واقعات، سلوگنز اور بینرز لیے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلتی ہیں۔ عورت مارچ کا جنہوں نے نام دیا ہے عورت رائٹس۔ اب بات یہ ہے کہ یہ 40-50 عورتیں جو پورے معاشرے کو خراب کرتی ہیں، پوری سوسائٹی کو خراب کرتی ہیں، شاید ان کے گھر میں کوئی مرد ہی نہیں ہے جو انہیں روک سکے۔ ان کو دیکھ کے کل جو ہوا وہ اسلام آباد میں خواجہ سرابی اپنے حقوق کے لیے باہر نکل آئے۔ ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کس طرح کے حقوق چاہیے۔ یہ جو 40-50 عورتیں باہر نکلتی ہیں، وہ 10-15 مرد تو نہیں، ہم کہیں گے نام مردوں کو لے کے، اور ایک آزاد ملک میں جو اپنے اچھے طریقے سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرواتی ہیں، اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی ہیں، انہیں پھر آزادی چاہیے۔ اگر آپ زیادہ دور نہ جائیں تو اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے وہاں پہ۔ اور یہ جو بھی ریسنٹلی کتنی ویڈیوز ہم نے اس پر بنائی ہے مسکان پر، کہ اس نے اپنے حجاب کے لیے کتنی فائٹ کی۔ آپ کو تو اس طرح کا کوئی نہیں ہے، آپ گھر سے نکلتی ہیں، نہ آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے، سر پہ چھوڑے آپ کے تو کندھے پہ دوپٹہ نہیں ہے، آپ نے بال کھلے چھوڑے ہوتے ہیں، میک اپ کیا ہوتا ہے، پرفیوم لگائے ہوتے ہیں، ٹائٹس، پتہ نہیں کیا کچھ آپ لوگوں نے کیا ہوتا ہے، پھر بھی آزادی چاہیے۔ اتنے آزاد ملک میں آپ پھر رہی ہیں، آپ کو روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں۔ ہر سال آپ اپنی واقعات، بینرز اور یہ سلوگنز لے کے میرا جسم میری مرضی، لو بیٹھ گئی میں، اس طرح کی واقعات، ڈائیلاگز لے کے آپ سڑکوں پہ آتے ہیں۔ آپ کو پرامن طریقے سے احتجاج ریکارڈ کرنے دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ کو آزادی چاہیے۔ پتہ نہیں کس طرح کی آزادی چاہیے۔ اور جو آپ کے ساتھ حمایت کرتے ہیں، جو مرد آپ کے ساتھ، مرد تو نہیں کہیں گے لیکن وہ جو آپ کے ساتھ مرد نما بندے ہوتے ہیں، آدمی ہوتے ہیں، وہ آپ کی حمایت کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ ایک بڑی پیاری بات ہے نا کہ بکری نے آزادی مانگی تو سب سے پہلے بھیڑیے نے حمایت کی۔ تو یہ بھیڑیے ہی ہیں، جس دن آپ کو آزادی ملے گی، جو آپ چاہ رہے ہیں، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو، کیونکہ یہ صرف 30-40-50 عورتیں ہی چاہ رہی ہیں، باقی پورا 22 کروڑ سے زیادہ پاکستان کی عوام ہے، وہ اس طرح کی کوئی نہیں، ان کی خواتین کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، نہ مردوں کی نہ خواتین کی۔ وہ سب اپنے گھروں میں بہت خوش ہیں۔ یہ 40-50 پتہ نہیں کہاں سے ان کو، باہر کے ملکوں سے، بیرونی ملکوں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، اور یہ سب مغربی لوگ ہیں، یہ انہی کے ایجنڈوں پہ چل رہے ہیں۔ اور سب سے حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مذہبی جماعتوں نے 1-2 ماہ سے لگے ہوئے عمران خان کو ٹویٹ کر رہے ہیں، عمران خان کو سوشل پلیٹ فارم سے میسیجز پہنچا رہے ہیں کہ آپ اس پر پابندی لگائیں۔ 8 مارچ کو یہ پھر بے حیائی کی طرف نکلیں گے، پھر وہی واقعات، سلوگنز، وہی ڈائیلاگز، وہی نعرے، وہی بغیرتی ہیں، وہی سب کچھ لے کے پھر سڑکوں پہ نکلیں گے اور پوری میڈیا کا توجہ اپنی طرف کر لیں گے، اور شاید وہ اس میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مرد کیوں ڈرتے ہیں ایسے نعروں سے۔ اب یہ نعروں سے ڈرنے والی بات نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے۔ اگر آپ 30-40-50 عورتیں باہر نکلتی ہیں اپنے حقوق کے لیے، تو ہم آپ کے اس واقعات، اس گھٹیا چیزوں کے لیے ہم بھی آواز اٹھائیں گے۔ انسان جس جگہ ہے اتنی تو آواز اٹھائے نا۔ کوئی باہر نکلے، کوئی اپنے سوشل پلیٹ فارم سے آواز اٹھائے، کوئی اپنے گھروں میں بیٹھ کے آپ لوگوں کو برا کہے، جو جتنا ہے وہ اتنا کرے، اپنا کردار ادا کرے، اپنا حق ادا کرے۔ مجھے پچھلے ریسنٹلی کوئی 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ جہاں پہ یہ عورت مارچ کے حوالے سے ہی کچھ ایک سیمینار سا ہو رہا تھا، کوئی پتہ نہیں کیا تھا، کوئی کسی کالج میں تھا، اور وہ خواتین تھی جنہوں نے ایک آدمی کو پٹا ڈالا ہوا تھا۔ پٹا، کتے کو جو پٹا نہیں ڈالتے وہ ڈالا ہوا تھا، اور اس پر انہوں یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہیں آزادی مارچ کے، یہ ہم عورت کے حقوق کے لیے ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔
یعنی وہ آدمی دیکھیں جس کو پٹا ڈال کے کتا بنا کے پورے ہال میں گھمایا جا رہا تھا، پھرایا جا رہا تھا، اور یہ خواتین شاید اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہیں، نہ انہیں پہننے کی تمیز ہے، نہ اوڑھنے کی تمیز ہے، نہ کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بات کرنے کی تمیز ہے۔ اگر کوئی تگڑا صحافی انہیں عورت مارچ جلسے میں مل جائے تو ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے، پھر یہ کنارہ کرتی ہیں، پھر یہ توت رینک پہ آ جاتی ہے، اور ان کے پاس کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اپنے حقوق منوا سکے۔ آپ وومنس ڈے پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے 8 مارچ کو، لیکن آپ باہر کے ملک میں بھی دیکھیں اور اپنے ملک میں دیکھیں، آپ کو رائٹس چاہیے، آپ طریقے سے باہر نکلو، آپ احتجاج کرو، آپ کو پوری میڈیا، پوری ہر بندہ سپورٹ کرے گا آپ کو۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف خواتین کے ساتھ غلط ہوتا ہے، نہیں، مردوں کے ساتھ بھی غلط ہوتا ہے، دونوں کے ساتھ غلط ہوتا ہے، دونوں کے حقوق برابر ہیں، دونوں کے لیے باہر نکلنا چاہیے۔ کہیں پہ عورت کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، کہیں پہ مرد کے ساتھ برا ہو جاتا ہے، لیکن ہم آپ لوگ کے ساتھ تب ہیں جب آپ لوگ اس طرح کے واقعات چیزوں کو اگنور کر کے، رد کر کے، اپنے صحیح طریقے سے اپنا احتجاج، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروائیں۔ اس طرح سے کچھ نہیں ہے کہ اگر آپ کہیں کہ بھئی ہم سڑکوں پہ نکلیں اس طرح کی چیزیں لے کے اور ہم پورے اسلامی جمہوریہ پاکستان پورے دین کو بدل دے، اور یہ آپ کے بس کی تو بات ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں دین کیا ہے۔ اگر آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے آپ ڈھنگ سے کریں، آپ نقاب ابائی کے ساتھ باہر نکلیں تاکہ آپ لوگوں کو آپ کے حقوق مل سکیں۔ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں وہ آپ کے حق میں آواز اٹھائیں گے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اپنے حقوق منوانے ہیں تو اس کے بندے کے پتروں کی طرح نا اپنے حقوق منوائیں۔ یہ البتہ آپ لوگوں کو حقوق چاہیے ہی نہیں ہے۔ یہ جو خواتین نکلتی ہیں یہ تو کسی ایجنڈے کے تحت نکلتی ہیں، ان کو تو فنڈنگ ہوتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو سمجھ نہیں آتی، ان کے جو سلوگنز ہوتے ہیں وہی گھسے پٹے سلوگنز ہیں، بار بار ریپیٹ کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ، لیکن پھر بھی ایک مجبوری بن جاتا ہے کہ اگر یہ کچھ اس طرح کا قدم اٹھائیں تو پھر ہم ان کو جواب دیں، ہم جس جوگے بھی ہم جواب دیں گے۔ کیا آپ کے یہ سلوگنز کہ میں کھانا خود گرم نہیں کروں گی، بستر تم خود گرم کر لو، اس طرح کے پتہ نہیں کیا، میرا جس میری مرضی، لو بیٹھ گئی میں ٹانگیں کھول کے، کیا آپ یہ اپنے بھائی، باپ، شوہر سب کے سامنے یہ سن سے کہہ سکتی ہیں؟ کیا آپ یہ چیزیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے گھر کے جو مرد ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے سن سکتی ہیں، دیکھ سکتی ہیں؟ پتہ نہیں وہ کیسے مرد ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں جو آپ کو اس طرح کے بینرز پکڑا کے روڈوں پہ نکلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں؟ نہ جانے پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں۔ اور پھر ماشاءاللہ ہمارے کچھ ایسے صحافی بھی ہیں جو آپ کو فل سپورٹ کرتے ہیں، آپ کے ساتھ دھرنوں میں شامل ہوتے ہیں، نام لیں گے تو وہ پھر برا منا جاتے ہیں۔ تو خدا را آپ اپنے قبلے کو درست کریں، اپنے آپ کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ کو کچھ چاہیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے رائٹس نہیں ہیں کمپلیٹ، تو آپ اس کے لیے ڈھنگ سے نکلیں۔ آپ کا ایک دن آپ نے مختص کیا ہوا ہے 8 مارچ، ایک دن آپ نے کیا، پوری دنیا میں 8 مارچ وومنس ڈے کے حوالے سے منایا جاتا ہے کہ عورتوں کے حقوق۔ آپ جس سے باقی ملکوں میں ایک طریقے سے نکلتے ہیں، آپ بھی ویسے نکلو۔ آپ آ کے ریاست کو للکارتے ہو، آپ آ کے مردوں کی بے عزتی کرتے ہو، ٹھیک ہے، آپ کوئی ایک واقعہ ہوا آپ نے اس کو پورے مردوں پہ امپلیمنٹ کر دیا کہ یہ پورے پاکستان کے مرد ایسے ہیں۔ بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ اگر عورت کے ساتھ کہیں برا ہوتا ہے تو مرد کے ساتھ بھی برا ہوتا ہے، عورت بھی مرد کے ساتھ برا کر دیتی ہے۔ اب حکومت پاکستان جو شاید وزیر اعظم عمران خان کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگتی، انہیں جتنا مرضی آپ کہہ لو، جتنے مرضی آپ ٹویٹ کر لو، انہوں نے ابھی تک اس پر پابندی نہیں لگائی، اور آخرکار وہ آج دن آ ہی گیا کہ جس پر وہ دن آج کا پھر منایا جائے گا۔ پھر پوری دنیا، خاص طور پر جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے وہ تو طاق میں بیٹھا رہتا ہے کہ ذرا سی اونچ نیچ ہو اور ہم پاکستان کو رگڑا لگائیں، اور ان کی مدد کرنے والے بھی انہی جیسے لوگ ہیں۔ یہ جو چند عورتیں ہیں ان کو فنڈنگ بھی یہی لوگ کرتے ہیں، ہم تم جیسے تو نہیں کرتے نا، یہ انہی کو یہی لوگ فنڈنگ کرتے ہیں، اور یہ انہی کا ایجنڈا ہے کہ جاؤ پاکستان کو کسی طریقے سے کھوکھلا کرو، ان کی عوام کو کسی طریقے سے ورگلاؤ، ان کی خواتین کو کسی طریقے سے ورگلاؤ، تاکہ وہ ایک فرما بردار عورت ہے، وہ اپنے مرد، اپنے شوہر کے سامنے اکڑ کے کھڑی ہو کہ بھئی یہ دیکھو یہ حقوق ہیں۔ یہ کس طرح کے حقوق ہیں بھئی؟ یہ کس طرح کے حقوق ہیں؟ جو عورت پہ فرض ہے، عورت کے کام ہے وہ کرے، اور جو مرد کے کام ہے وہ مرد کرے، ایک دوسرے کے کاموں میں دخل اندازی مت کرے۔ اور اس کے لیے ریاست ذمہ دار ہے، ریاست ایسے کوئی قانون بنائے، ایسی سخت کارروائی کرے کہ جس کے کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کے لیے کوئی مرد عورت پر، کوئی عورت مرد پر کوئی ناجائز کیس یا کوئی اس طرح کی الزامات نہ لگائے جس سے کسی کی بھی تذلیل ہو، کسی کی بھی عزت میں کمی ہے۔ لیکن ہماری ریاست کو، وزیر اعظم عمران خان صاحب کو اپنی سیٹ کے علاوہ
اور اپوزیشن کو تننے کے علاوہ شاید کوئی کچھ چیز نظر ہی نہیں آتی. اور مذہبی جماعتوں نے اس کی مذمت بھی کی اور انہیں خط بھی لکھے, انہیں ٹویٹ بھی کیے, انہیں ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے انہیں میسیجز پہنچائے بھی, لیکن عمران خان کی طرف سے یا ان کے کسی بھی وزیر مشیر کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا. شاید لگتا ایسے ہے کہ یہ حکومت خود انوالو ہے ایسے معاملات میں. آپ یہ دیکھو کہ مذہبی جماعتوں کی جو عورتیں خواتین ہیں جو وہ نکلتی ہیں, وہ کتنے ڈھنگ سے نکلتی ہیں, کتنے اچھے طریقے سے نکلتی ہیں. ان کے بینرز دیکھ لو, ان کا حلیہ دیکھ لو, ان کے اوڑھنے پہننے کا طریقہ دیکھ لو, اور آپ اپنی زبان دیکھ لو اور اپنے طور طریقے دیکھ لو. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں ہر رائٹس ایک دن میں مل جائے, ہر چیز ایک دن میں مل جائے, آپ کی ناجائز بات مان لی جائے. ہم ناجائز بات مان لیں گے تو پھر باقی سب کہاں جائیں گے؟ آپ یہ 40-50 عورتیں, اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی ان کے مقصد میں کامیاب نہیں کرے گا, اور یہ منہ کی کھاتی آ رہی ہیں اور منہ کی ہی کھائیں گی. اگر یہ سمجھتی ہیں کہ یہ اپنے ساتھ 8-10 بندے مرد اپنے ساتھ پتہ نہیں کیا بھاڑے پہ لیے ہوتے ہیں, رینٹ پہ لیے ہوتے ہیں, کرائے پہ وہ مردوں کو لے کے روڈوں پہ ان کے ساتھ نکلتے ہیں, پتہ نہیں کیسے نکلتی ہے, کیسے وہ مرد ہیں اور کیسے وہ لوگ ہیں جو کس طرح کی آزادی چاہیے, عورت تک پہنچنے کی انہیں آزادی چاہیے. ایسے مردوں کو عورت کی آزادی نہیں چاہیے. جس دن یہ خواتین کو, یہ بے وقوفوں کو پتہ چل گیا کہ ہمیں آزادی مل گئی, جو یہ مانگ رہے ہیں وہ انہیں مل گیا, سب سے پہلے انہی مردوں نے ان پر اٹیک کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ بکری نے آزادی مانگی تو سب سے پہلے بھیڑیے نے ہی اس کی حمایت کی, اور یہ بھیڑیے ہیں. اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب اس عورت مارچ کو ہی روک لیتے تو شاید نہیں, یقیناً ان کے ساتھ بہت سپورٹ ہو جاتی. کہ جو ہم جیسے بندے ہیں, ہم یہ ضرور کہتے کہ آپ نے مہنگائی جتنی مرضی کی کوئی بات نہیں, لیکن کم از کم آپ نے اس بے حیائی کے کام کو روکا, اس سے اللہ بھی آپ سے خوش ہوگا. آپ اگر سڑکوں پہ بے حیائی کو عام کر دو گے تو نہ تو ملک ترقی کرے گا اور نہ آپ لوگ ترقی کریں گے, اور ملک کی ترقی میں ہی ہماری ترقی ہے. البتہ ہم کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہر سال کی طرح آپ لوگوں کا بھی کنٹریبیوشن, آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے اس عورت مارچ کو فیل کرنے میں. ان خواتین جو ہمارے پورے معاشرے کو, پوری سوسائٹی کے پورے پاکستان کو خراب کرنا چاہ رہی ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کا ایک نام خراب کرنا چاہ رہی ہیں, حضور کے دین کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں, ہم نے ان کو فیل کرنا ہے ان کے مقصد پہ, انہیں کامیاب ہونے نہیں دینا. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو بھی عورت مارچ کے حوالے سے آپ کو کوئی عورت مارچ کے خلاف ویڈیو بنائے, آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ کومنٹس کریں, زیادہ سے زیادہ لائکس کریں, تاکہ ان لوگوں تک یہ چیزیں پہنچے اور یہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو پائیں. اور ہم نے مغربی چیزوں کو یہاں نہیں آنے دینا, ہم نے حضور کے دین کو آنے دینا ہے, جس کا ہمارے بزرگوں نے بڑی محنتیں کی ہیں, بڑی قربانیاں دی ہیں. ہم نے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں جانے دینا. یہ 2-2 ٹکے کی عورتوں کے پیچھے, جو ان کے گھر میں نہ تو کوئی مرد ہے, اور یہ خود بھی پتہ نہیں کتنی واحیات عورتیں ہیں کہ جو ایک غیر مردوں کے سامنے, پوری میڈیا کے سامنے, جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پوری دنیا نے دیکھنا ہے اور آپ کا اپنے فیس کے ساتھ آپ نے بینر اٹھایا ہوا ہے اتنے واحیات ڈائیلاگس کے ساتھ کہ کوئی پڑھنے والا بھی شرما جائے, اور یہ لے کے گھومتی ہیں سر عام, اور اس پر ڈھٹائی یہ کہ یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اسی طرح کے رائٹس چاہیے. تو یہ ایک مسلمان عورت تو یہ بالکل نہیں کرے گی, اور یہ ہمارے گھروں کی عورتیں تو بالکل بھی نہیں ایسا کر سکتی. تو یہ جو عورتیں ہیں یہ جہاں سے نکلی ہیں یہ وہاں ہی چلی جائیں. خادم حسین رضوی صاحب ایک بہت پیاری بات کرتے تھے کہ آج تو تمہاری مرضی ہے نا کہ تم اپنے سر سے دوپٹہ اتار سکتے ہو, اپنے کاندھے سے دوپٹہ اتار کے پہن سکتے ہو, میک اپ کر سکتے ہو, ٹائٹس پہن سکتے ہو, بال کھلے چھوڑ سکتے ہو, خوشبوئیں لگا سکتے ہو, اپنی طرف مردوں کو اٹریکٹ کر سکتے ہو. یہ آج تم کر سکتے ہو کیونکہ آج تمہارا اختیار ہے. کل کو جب تم مر جاؤ گے تو تمہیں 5 کپڑوں میں لپیٹا جائے گا, تب تم بے بس ہوگے, کچھ بھی نہیں کر سکو گے. اس آنے والے وقت کا سوچو اور آنے والی اپنی نسلوں کا سوچو. جو بیج بوؤ گے وہ کاٹو گے, جو بیج بوؤ گے وہ کاٹو گے. تو خدارا ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ان عورتوں کو, ان عناصر کو, یہ جو مغربی لوگ ہیں, ہم نے ان کو شکست دینی ہے, اور اس میں ہم سب نے مل کے دینی ہے. اور زیادہ سے زیادہ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ کریں. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. خدا حافظ.